کسی گاؤں میں ایک بھولی بھالی بطخ رہتی تھی. ایک دن نہانے کے بعد تالاب سے نکلی اور کنارے آ کر بدن سکھانے کے لیے پر پھڑپھڑانے لگی. یکایک اس کے پر کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گئے. پر چھڑانے کی کوشش میں اس کا سارا بدن بری طرح الجھ کر رہ گیا. اتنے میں چند مرغیاں ٹہلتی ہوئی دانا چگتی ہوئی وہاں آ پہنچی. بطخ انہیں دیکھ کر بڑی عاجزی سے بولی, بہنوں, میں اس جھاڑی میں بری طرح پھنس گئی ہوں, خود سے نکل نہیں سکتی. خدا کے لیے میری مدد کرو اور مجھے اس مصیبت سے نکال دو. ان میں سے ایک سفید مرغی کو بطخ کی اس بے بسی پر بڑا ترس آیا اور وہ اپنی تمام ساتھنوں کو امداد دینے والی نظروں سے دیکھنے لگی, لیکن وہ تمام مغرور قسم کی مرغیاں تھیں. بطخ کی التجا سن کر اور سفید مرغی کا مطلب سمجھ کر برے برے منہ بنانے لگی. ایک مرغی بڑی حقارت کے ساتھ بطخ سے بولی, جا جا, تو ہم میں سے نہیں, تو پھر ہماری بہن کیسے ہوئی؟ دوسری بڑے غرور سے بولی, بیوقوف کہیں کی, کب مقام آوازیں دی, ہمارا سارا مزہ کرکرا کر دیا, موڈ خراب کر دیا. سفید مرغی اپنی ساتھنوں کو سمجھاتے ہوئے بڑی نرمی سے بولی, اس بیچاری کی جان خطرے میں, اس وقت ہم بہت ساری ہیں, کوششیں کریں تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. ایک مرغی بولی, یہ نہ اپنی برادری کی ہے نہ اس سے ہماری کوئی جان پہچان ہے, بھلا اس کی مدد کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ سفید مرغی مزید سمجھاتے ہوئے کہنے لگی, ٹھیک ہے, یہ ہماری برادری کی نہیں, لیکن ہماری طرح اللہ کی مخلوق تو ہے. ذرا غور کرو, اس کی جگہ اگر ہم ہوتی اور کسی کو مدد کے لیے پکارتی اور وہ ہماری مدد نہ کرتا تو ہم پر کیا گزرتی؟ ان باتوں کا مرغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ چلتی بنی. انہیں جاتا دیکھ کر سفید مرغی دوڑتی ہوئی بطخ کے پاس آئی, کچھ ڈھارس دی اور چونچ اور پنجے دبا کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی. اس جدوجہد میں وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گئی, لیکن ہمت نہیں ہاری. بالآخر بطخ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی. بطخ نے پہلے خدا کا اور پھر مرغی کا شکریہ ادا کیا. کچھ دنوں بعد اسی گاؤں میں سیلاب آ گیا تو سارے گاؤں میں افراتفری مچ گئی. دوسرے جانداروں کی طرح مرغیوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی, جن میں وہ سب مغرور مرغیاں اور رحم دل سفید مرغی سبھی شامل تھی. جان بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. آخر وہ پھڑپھڑاتی ہوئی ایک درخت پر پہنچ گئی. ہر طرف پانی پانی دیکھ کر بڑی گھبرائی اور انہیں چاروں طرف اپنی موت نظر آنے لگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی بطخ تیرتی ہوئی وہاں آ نکلی اور سفید مرغی کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر کہنے لگی, بہن گھبراؤ نہیں, میں تمہیں اس مصیبت سے نکالوں گی. یہ دیکھ کر وہ دوسری مرغیوں کو بڑا پچھتاوا ہوا, کاش اگر ہم نے بھی بطخ کی مدد کی ہوتی تو یہ بھی آج ہمارے کام آتی اور ہمیں اس مصیبت سے بچاتی. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. مرغیاں یہ سوچ سوچ کر مایوسی میں ڈوبتی جا رہی تھی کہ بطخ نے کمال کر دیا اور مرغیوں کے ناروا سلوک کو بھلا کر کہنے لگی, بہنوں گھبراؤ مت, میں تمہیں بھی اس مصیبت سے نکالوں گی. یہ کہہ کر وہ فوراً گئی اور دوسری بطخوں کو بلا لائی, جنہوں نے ساری مرغیوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور تیرتی ہوئی پانی سے نکل کر خشکی پر ان سب کو چھوڑ دیا. خشکی پر پہنچتے سب مرغیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اس بطخ کے آگے شرمندگی سے سر جھکا کر اپنے برے سلوک کی معافی مانگنے لگی. بطخ نے بڑے پیار سے کہا کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے, معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس آئندہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مصیبت کے وقت کسی مجبور اور بے بس کے کام آنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اس فرضی حکایت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے چھٹکارا دلائے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.